السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن اور نشا اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کتب تفاسیر، کتب احادیث بشمول صحاح ستہ اور دیگر مائرکۃ الآراء تصانیف علماء کرام کے مشہور و معروف تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ کتاب درس حدیث امام نووی کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کی جا رہی ہے۔ یہ اسی کی سنہری کڑی ہے اور باب آج ہمارا باب التقویٰ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے آیات کریمہ، پھر اس کا ترجمہ، پھر احادیث مبارکہ اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مفصل تشریح ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب فی التقویٰ، تو تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے کئی معنی آتے ہیں۔ تقوی کے معنی ہے بچنا، کسی چیز سے آڑ لینا، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور عرف شرع میں یعنی شریعت میں ممنوعات یعنی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا۔ مزید علامہ ناصر الدین عطاری قبلہ قدس سرہ العزیز جو شارح ہیں ریاض الصالحین کی کتاب کے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک اور کبائر یعنی کبیرہ گناہوں اور فواحش سے بچے۔ بعضوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے، یعنی خود کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے تقویٰ حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک، بزرگان دین کے نزدیک معصیت پر اصرار یعنی گناہ پر اصرار کرتے رہنا اور طاعت پر غرور کا چھوڑ دینا تقویٰ۔ بعض نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ تقویٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی پیروی کا نام ہے۔ تقویٰ حضور اور صحابہ کی پیروی کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری۔ یہ تمام معنی باہم آپس میں ایک دوسرے سے مناسبت اور تعلق رکھتے ہیں اور معال کے اعتبار سے یعنی انجام کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں۔ تقوی کے مراتب بہت ہیں۔ عوام کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسطین کا اوامر و نواہی کی اطاعت کرنا، اور خواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا تقویٰ یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالی سے غافل کر دے۔ بہرحال یہ تقوی کے معانی اور اس کی تعریف میں علماء کے اقوال پیش کیے گئے۔ اب آئے حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ
تقوی کے باب میں جو آیات کریمہ پیش کی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جائے گی۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وقال اللہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم حتی الامکان اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جتنا ہو سکے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ سے ڈرنے کی قدر ڈرو۔ وَهَذِهِ الْآيَاتُ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُرَادِ مِنَ الْأُولَى، یہ آیت پہلی آیت کی مراد واضح کرتی ہے، یعنی مقصد کو واضح کرتی ہے، جس قدر اللہ سے ڈرنا ہے اور ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈر اور تقوی پیدا کریں۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ والآیات بالامر بالتقوی کثیرۃ معلومہ، اس باب میں پرہیزگاری کے حکم میں آیات بہت زیادہ ہیں۔ وقال اللہ تعالی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، سورہ طلاق۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وقال اللہ تعالی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرو تو تمہارے لیے فرق کرنے کی قوت بنا دے گا اور تمہاری غلطیاں مٹا دے گا، تمہارے سیئات تمہاری برائیوں کو تم سے میٹ دے گا اور تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ والآیات بالباب کثیرۃ معلومہ، اور تقوی کے باب میں عنوان میں بہت ساری آیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اب رہا تقوی کے متعلق احادیث مبارکہ، تو سب سے پہلی حدیث تقوی کے باب کی پڑھی جائے گی۔ فَالْأَوَّلُ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم بالجاهلية خيارهم بالإسلام إذا فقهوا علیہ وفقہو بضم القاف علی المشہور وحکی کسرها اے علموا احکام الشرعی۔ یہ پہلی حدیث تقوی کے متعلق ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا زیادہ تقوی والا، جو زیادہ تقوی والا ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھتے، فرمایا پھر اللہ کے نبی یوسف جو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، جو اللہ کے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، صحابہ نے عرض کیا ہم اس بارے میں آپ سے نہیں پوچھتے، تو آپ نے فرمایا تو پھر تم عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ تو جو لوگ دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں جب وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں۔ متفق علیہ۔ تو فقہ کا لفظ قاف کو پیش کے ساتھ اور زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ فقہ معنی ہے جاننا، یعنی سمجھ بوجھ حاصل کر لینا۔ اب حدیث مبارکہ کے ترجمے کے بعد
جو علامہ ناصر الدین عطاری قدس سرہ العزیز نے جو تشریح قلم بند کی ہے کتاب ریاض الصالحین کی شرح میں، وہ ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دین کی سمجھ۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ صحیح البخاری۔ فقہ کے شرعی معنی یہ ہے کہ احکام شرعیہ و فرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننا، یعنی شریعت کے احکام کو اور اس کے جزئیات کو جاننا، یہ فقہ ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ اللہ جسے تمام دنیا کی بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے اسے فقیہ بناتا ہے، اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا، یعنی اسے علم، دینی سمجھ اور دانائی بخشتا ہے۔ خیال ہے کہ فقہ ظاہری شریعت ہے اور فقہ باطنی طریقت اور حقیقت، یہ حدیث دونوں کو شامل ہے۔ اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ قرآن حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ قرآن حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے آیت نمبر بول دیے، آیت کا ترجمہ بول دیے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن سمجھ نہیں۔ تو دین اس کا نام نہیں ہے۔ علم دین قرآن حدیث کے ترجمے کے پیش کرنے کا نام علم دین نہیں ہے بلکہ ان کو سمجھنا علم دین ہے، اور یہی مشکل ہے۔ اسی کے لیے فقہاء کی تقلید کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے، اپنی حدیث دانی پر نازاں نہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ حدیث و قرآن کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے۔ عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ عز و جل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور دل میں ان کا فیضان جاری ہو۔ علم دین وہ علماء حق کے فضائل بے شمار ہیں، مگر افسوس کہ آج کل علم دین کی طرف ہمارا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنے ہونہار بچوں کو دنیاوی علوم و فنون تو خوب سکھائے جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ دی جاتی، اس پر ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مگر سنتیں سکھانے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اگر بچہ ذرا ذہین ہو تو اس کے والدین کے دل میں اسے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کمپیوٹر پروگرامر بنانے کی خواہش انگڑائیاں لینے لگتی، خواہشیں یہ ہوا کرتی، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کی دینی تربیت سے منہ موڑ کر مغربی تہذیب کے نمائندہ اداروں کے مخلوط ماحول میں تعلیم دلوانے میں کوئی آر محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ اسے اعلیٰ تعلیم کی خاطر کفار کے حوالے کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ اور اگر بچہ کل ذہن ہے یا شرارتی ہے یا معذور ہے تو جان چھڑانے کے لیے اسے کسی دارالعلوم یا جامعہ میں داخلہ دلایا جاتا ہے۔ بظاہر اس کی وجہ ہی نظر آتی ہے، والدین کی اکثریت کا مطمح نظر محض دنیاوی مال و جاہ ہوتی ہے، اخروی مراتب کا حصول ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ والدین کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں تاکہ وہ عالم بننے کے بعد معاشرے میں لائق تقلید کردار کا مالک بنے اور دوسروں کو علم دین بھی سکھائیں۔ علم کی فضیلت کے بارے میں اقوال صحابہ و تابعین ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر قیام کرنے والے مجاہد سے افضل ہے، اور جب عالم مر جاتا تو اسلام ایک ایسا رکنا پڑ جاتا ہے جسے اس عالم کے جانشین کے علاوہ کوئی پر نہیں کر سکتا۔ یعنی اس جو خلا جو پیدا ہو جاتا ہے عالم دین کے وصال اور اس کے انتقال پر، پھر اس کو کوئی خلا کو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو لازم پکڑو
اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے شہداء جب علماء کرام کی عزت اور مرتبہ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش اللہ عز و جل انہیں اس حال میں اٹھا تاکہ وہ عالم ہوتے، اور بے شک کوئی شخص پیدائش عالم نہیں ہوتا، بلکہ علم تو سیکھنے سے آتا، علم محنت سے آتا، علم جدوجہد سے آتا، علم استاد کے سامنے زانوے ادب طے کرنے سے آتا۔ خالی کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتا، کتابیں اور آیتیں رٹ لینے، بیانات کے سن لینے سے علم نہیں آتا۔ حضرت سیدنا ابو الاسود علیہ الرحمہ فرماتے کوئی شے علم سے افضل نہیں، بادشاہ لوگوں پر حکمران ہے اور علماء بادشاہوں پر حکمران ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہے؟ فرمایا علماء۔ پھر پوچھا گیا کہ بادشاہ کون ہے؟ فرمایا آخرت کے لیے دنیا سے روح گردانی کرنے والے۔ پھر پوچھا گیا کہ بیوقوف کون ہے؟ فرمایا اپنے دین کے بدلے دنیا کمانے والے لوگ۔ تو بہرحال یہ علم کی فضیلت کے متعلق بزرگان دین، صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال تھے جو پیش کیے گئے۔ اب آئے تقوی کے باب کی دوسری حدیث۔ حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الثانی ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم۔ یہ دوسری حدیث جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دنیا میٹھی، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، سبز ہے، ہری بھری، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں خلیفہ بنائے گا اور دیکھے گا تم اس میں کیا کرتے ہو۔ تو دنیا اور عورتوں کے سلسلے میں تقوی پر گامزن رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرمایا۔ اب حدیث کی شرح ناصر الدین عطاری حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عورتوں کے فتنے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ذکر آیا تو اس بارے میں لکھتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو عورتوں کے فتنے سے زیادہ مردوں کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ بخاری۔ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی نہ ہونے دے، کسی نا محرم عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ رہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کریں، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مسند امام احمد۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اجنبی عورت سے خلوت حرام ہے اور اس سے گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ عورت سے گفتگو کرنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تمام محارم سے عورت کو گفتگو کرنا اور انہیں اپنی آواز سنوانا جائز ہے، اگر کوئی حاجت ہو اور اندیشہ فتنہ نہ ہو اور تنہائی نہ ہو تو پردے میں رہتے ہوئے بعض نامحرم سے بھی گفتگو جائز ہے، لیکن پردے کا ضرور خیال رہے۔ نہایت عبادت گزار شخص۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص نہایت عبادت گزار اور رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا اور دن میں گھوم پھر کر کچھ اشیاء لوگوں کو بیچا کرتا۔ وہ اکثر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کہتا اے نفس اللہ عز و جل سے ڈر۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلا اور چلتے چلتے امیر کے دروازے کے قریب پہنچا اور اپنی اشیاء بیچنے کے لیے صدا لگائی۔ امیر کی بیوی نے جب
اس حسین شخص کو اپنے دروازے کے قریب دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی اور اسے بہانے سے محل کے اندر بلا لیا. پھر اسے کہنے لگی اے تاجر میرا دل تمہاری طرف مائل ہو چکا ہے، میرے پاس بہت مال ہے اور زرق برق لباس ہے، تم یہ کام چھوڑ دو، میں تجھے ریشمی لباس اور بہت سا مال دوں گی. یہ پیشکش سن کر اس کا نفس اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا، لیکن اس نے اپنی عادت کے مطابق کہا اے نفس اللہ عز و جل سے ڈر. اور اس عورت کو جواب دیا مجھے اپنے رب عز و جل کا خوف ہے. وہ عورت کہنے لگی تم میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے. اس شخص نے پھر کہا اے نفس اللہ عز و جل سے ڈر، اور نجات کی ترتیب سوچنے لگا. بالآخر اس نے عورت سے کہا مجھے مہلت دو کہ میں وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کر لوں. اجازت ملنے پر اس نے وضو کیا اور چھت پر چلا گیا، جہاں اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر چھت سے نیچے جھانکا تو اس کی اونچائی 20 گز تھی. اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں عرض کی اے میرے رب عز و جل، میں طویل عرصے سے تیری عبادت میں مشغول ہوں، مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما. یہ کہہ کر وہ چھت سے کود گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ میرے بندے کو زمین تک پہنچنے سے پہلے سنبھال لو، اس نے میرے عتاب کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہایت تیزی سے آ کر اس شخص کو یوں تھام لیا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پکڑتی ہے اور زمین پر کسی پرندے کی طرح بٹھا دیا. تو کیسے اللہ رب العزت نے اس بندے کی مدد فرمائی تقوی کی بنا پر، اور اللہ کے ڈر اور خوف کی بنا پر جو اس نے گناہ سے بچنے کی خاطر اونچائی سے کودا، پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کی جان کی حفاظت فرمائی. یہ تقوی کی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے سرفراز فرمائے. مزید اس حدیث کے شرح لکھنے والے علامہ ناصر الدین عطاری لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد اپنی عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا. گمراہوں کا گروہ ایک طوائف کے پاس پہنچا اور اس سے کہا تم کسی نہ کسی طرح اس عابد کو بہکا دو. چنانچہ وہ فاحشہ ایک اندھیری رات میں جب بارش برس رہی تھی اس عابد کے پاس آئی اور اس کو پکارا. عابد نے جھانک کر دیکھا تو عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے مجھے اپنے پاس پناہ دے، لیکن عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا. وہ طائفہ اسے بارش اور اندھیری رات یاد دلا کر پناہ طلب کرتی رہی، حتیٰ کہ عابد نے رحم کھا کر اسے اندر بلا لیا. وہ عابد سے کچھ فاصلے پر جا کر لیٹ گئی اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش شروع کر دی، یہاں تک کہ عابد کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا. لیکن اسی لمحہ اللہ عز و جل کے خوف نے اس کے دل میں جوش مارا. عابد نے خود کو مخاطب کر کے کہا واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ تو دیکھ لے کہ آگ پر کتنا صبر کر سکتا ہے. پھر وہ چراغ کے پاس گیا اور اپنی ایک انگلی اس کے شعلے میں رکھ لی حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہو گئی. پھر اس نے نماز کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کے نفس نے دوبارہ فاحشہ کی طرف بڑھنے کا مشورہ دیا. یہ چراغ کے پاس گیا اور اپنی دوسری انگلی بھی جلا ڈالی. پھر اس کا نفس اسی طرح خواہش کرتا رہا، وہ اپنی انگلیاں جلاتا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی. عورت یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، چنانچہ خوف و دہشت کے باعث اس نے ایک چیخ ماری اور انتقال کر گئی. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ رب العزت کا ڈر، خوف،
خشیت اپنے دل میں رکھا کرتے تھے اور گناہوں سے اس طرح بچتے تھے۔ اب حدیث کی باب التقویٰ کی تیسری حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ الثالث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم۔ اس تیسری حدیث کے راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تقوی، پاک دامنی اور تونگری، بے نیازی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اب آئیں اس حدیث کی شرح کی طرف۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی عورت ملی جو اپنے مذہب کی کتابوں کو خوب جانتی تھی اور وہ کاہنہ بھی تھی۔ اس کا نام فاطمہ بنت مرر تھا، بہت زیادہ حسین و جمیل اور پارسا تھی۔ لوگ اسے شادی کی خواہش کرتے تھے، حسن و خوبصورتی میں اس کا بہت چرچا تھا۔ جب اس کی نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو اسے آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر کہنے لگی، اے نوجوان، اگر تم مجھ سے ابھی مباشرت کر لے تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ یہ سن کر عفت حیا کے پیکر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حرام کام میں پڑنے سے بہت زیادہ عزیز ہے اور حلال کام تیرے پاس نہیں، یعنی تو میرے لیے حلال نہیں، پھر میں تیری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں۔ پھر آپ واپس گھر تشریف لائے اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحبت فرمائی۔ چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ عنہ ملاقات اس عورت سے ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے انور پر نور نبوت نہ پا کر پوچھا، تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی۔ یہ سن کر وہ بولی، خدا عز و جل کی قسم، میں بدکارہ نہیں ہے کہ میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھا۔ میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ عز و جل کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے جہاں چاہا اس نور کو رکھا۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا، کیا واقعی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے تجھے قبول نہ کیا؟ کیا تو نے اسے اپنی طرف دعوت دی تھی؟ یہ سن کر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے ایک بجلی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا۔ اس بجلی میں ایسا نور تھا جو سارے ماحول کو چوری چاند کی طرح روشن کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس نور کو حاصل کر لوں تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں، مگر ہر پتھر کی رگڑ سے آگ پیدا نہیں ہوتی۔ مگر اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زہرا یعنی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نصیب والی ہے جس نے تیرے دونوں کپڑے لے لیے۔ وہ کیا جانے کہ اس نے کتنی عظیم چیز حاصل کر لی ہے، یعنی حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے وہ شہزادہ حاصل کر لیا جس کے وجود پر 2 چادریں ہیں، ایک حکومت کی اور دوسری نبوت کی۔ وہ عورت اکثر یہ اشعار پڑھا کرتی تھی۔ اس واقعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو حسین و جمیل مالدار عورت گناہ کی دعوت دے، اور صرف گناہ کی دعوت ہی نہیں بلکہ 100 اونٹ بھی ساتھ دینے کا وعدہ کرے، لیکن پھر وہ غیرت مند اور عفت و حیا کا پیکر
اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دی، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو کیا یہ عمل پاکدامنی، تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا عز و جل کی ایک اعلیٰ ترین مثال نہیں؟ یقیناً یہ خوف خدا عز و جل کی بہترین مثال ہے۔ ایسے مرد مومن کی پاک دامنی پر کروڑوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 270 پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس نقل فرمایا، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالیشان ہے کہ اللہ عز و جل مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا، صاف ستھرا آراستہ۔ جب 2 شاخیں پیدا ہوئی میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ خواہشات کے تقاضے، خوف کا کم از کم درجہ جس کا اثر اعمال پر ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ ممنوعات سے روک دے، اور ممنوعات سے حاصل ہونے والی یہ رکاوٹ پرہیزگاری کہلاتی ہے۔ اگر اس کی قوت زیادہ ہو تو وہ ان کاموں سے بھی رک جاتا ہے جن میں حرمت کا گمان بھی ہو، تصور بھی ہو، جن کی حرمت یقینی ہے، ان کاموں سے کیسے باز نہیں رہے گا۔ اور اسی کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، کیونکہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ شک والے کام کو چھوڑ کر اس کام کی طرف جائے جس میں شک نہ ہو، اور تقوی بعض اوقات اسے ان کاموں کو چھوڑنے پر بھی مجبور کرتا ہے جن میں خود تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن ان کی وجہ ان کاموں میں پڑنے کا خوف ہوتا ہے جن میں کوئی حرج ہو، اور یہ کیفیت صدق کہلاتی ہے۔ پھر جب اس کے ساتھ عبادت کے لیے گوشہ نشینی کا اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت بندے پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ بہت احتیاط کرنے لگتا ہے، ایسی عمارت نہیں بناتا جس میں رہائش اختیار نہ کرے، اور نہ ہی کھانے کے علاوہ کچھ جمع کرتا ہے۔ وہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گی، اور اس کا کوئی سانس غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو صدق میں تقوی میں ورع، اور ورع میں عفت داخل ہوتی، کیونکہ عفت پاک دامنی کا مطلب خاص طور پر خواہشات کے تقاضوں سے بچنا ہے، یعنی سب سے ادنا درجہ عفت کا ہے، اس سے اعلیٰ ورع پرہیزگاری، اور اس کے بعد تقوی، اور پھر صدق کا درجہ ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کہ اقوال پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ خوف کی وجہ سے بندے پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عفت، نمبر 2 ورع، نمبر 3 تقوی، نمبر 4 صدق۔ عفت شہوت کے تقاضوں سے شریعت کی روشنی میں بچنے کا نام ہے۔ عفت شہوت کے تقاضوں سے، خواہشات کے تقاضوں سے شریعت کی روشنی میں بچنے کا نام ہے۔ ورع ہر ممنوع کام سے رکنے کا نام ہے۔ تقوی یہ کہ انسان ممنوع یعنی جس سے روکا گیا ہے، جس سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مشتبہ دونوں قسم کے کاموں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یہ ساری تفصیلات اس حدیث مبارکہ کے تحت ختم ہوئی۔ اب چوتھی حدیث باب التقوی کی ناظرین کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ان ابی طلیب عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى اتقى لله منها فليأتي التقوى رواه مسلم۔ چوتھی حدیث کے راوی ابو طلیب عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جو کسی کام پر قسم اٹھا لے پھر دیکھے کہ اس سے زیادہ تقوی کا کام کوئی اور ہے تو اس کو تقوی والا کام کرنا چاہیے، رواہ مسلم۔ اب اس حدیث کی شرح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، بات بات پر قسم کھانی نہ چاہیے، اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے کہ قصداً بے قصد زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔
اور اس کا بھی اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی، یہ سخت معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے، اور غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں، یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ غیر خدا کی قسم اگر کوئی کھا لے تو اس سے کفارہ بھی لازم نہیں آتا۔ مسئلہ، قسم کی 3 قسمیں ہیں: قسم غموس، لغو، منعقدہ۔ اگر کسی ایسی چیز کے متعلق قسم کھائی جو ہو چکی ہے یا اب ہے یا نہیں ہوئی ہے یا اب نہیں ہے مگر وہ قسم جھوٹی ہے، مثلا قسم کھائی فلاں شخص آیا اور وہ اب تک نہیں آیا ہے، یا قسم کھائی کہ نہیں آیا اور وہ آ گیا ہے، یا قسم کھائی کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے اور حقیقتاً وہ اس وقت نہیں کر رہا ہے، یا قسم کھائی کہ یہ پتھر ہے اور واقع میں وہ پتھر نہیں۔ غرض یہ کہ اس طرح جھوٹی قسم کی 2 صورتیں ہیں: جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، یعنی مثلا جس کے آنے کی نسبت جھوٹی قسم کھائی تھی یہ خود بھی جانتا ہے کہ نہیں آیا ہے، تو ایسی قسم کو غموس کہتے ہیں۔ اور اگر اپنے خیال سے تو اس نے سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں وہ جھوٹی ہے، مثلا جانتا تھا کہ نہیں آیا اور قسم کھائی کہ نہیں آیا اور حقیقت میں وہ آ گیا ہے، تو ایسی قسم کو لغو کہتے ہیں۔ اور اگر آئندہ کے لیے قسم کھائی، مثلا خدا کی قسم میں کام کروں گا یا نہ کروں گا، تو اس کو منعقدہ کہتے ہیں۔ جب ہر ایک کو خوب جان لیا تو ہر ایک کے اب احکام سنیے۔ غموس میں سخت گناہگار ہوا، استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ اور لغو قسم کی قسم میں گناہ بھی نہیں، اور منعقدہ میں اگر قسم توڑے گا کفارہ دینا پڑے گا، اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔ بعض قسمیں ایسی ہے کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہے، مثلا کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم کھائی جس کا بغیر قسم کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی، تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضرور ہے۔ مثلا خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا یا چوری یا زنا نہ کروں گا۔ دوسری وہ کہ اس کا توڑنا ضروری ہے، مثلا گناہ کرنے یا فرائض واجبات نہ کرنے کی قسم کھائی، جیسے قسم کھائی کہ میں نماز نہ پڑھوں گا یا چوری کروں گا یا ماں باپ سے کلام نہ کروں گا، تو قسم توڑ دے۔ تیسری وہ کہ اس کا توڑنا مستحب ہے، مثلا ایسے کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر میں بہتری ہے، تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی قسم کھائی، یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہے، تو اس میں قسم کا باقی رکھنا افضل ہے۔ قسم کھانا نور کے پیکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم اٹھانے والا یا تو قسم توڑ کر گنہگار ہوگا یا اپنی قسم پر شرمندہ ہوگا۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ساری زندگی اللہ عز و جل کی نہ سچی قسم کھائی نہ جھوٹی۔ حلیۃ الاولیاء۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم حضرت سیدنا بشر بن ولید رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف قاصد بھیجا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قاصد کو بھیجا اور عہدۂ قضا آپ کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا۔ خلیفہ منصور کے ظالم ہونے کے سبب ابو جعفر نے قسم کھائی کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ آپ نے بھی قسم کھائی کہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا ربی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ قسم کھا رہا ہے؟ تو فرمایا، خلیفہ اپنی قسم کا کفارہ دینے پر مجھ سے زیادہ قادر ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ قید خانے میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیزران کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ تاریخ بغداد۔
تو یہ قسم کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوا اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی. اب باب التقویٰ کی 5ویں حدیث ناظرین کے لیے پیش کی جا رہی ہے. الخامس عن ابی امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخطب بحجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. باب التقویٰ کی 5ویں حدیث جس کے راوی سیدنا ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ سے ڈرو، 5 نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اپنے حکمرانوں کی جائز امور میں اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جس کو امام ترمذی نے کتاب الصلاۃ کے آخر میں اس حدیث کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اب ناصر الدین علامہ عطاری رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بلا شبہ خوف خدا عز و جل ہماری اخروی نجات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عبادات کی وجہ وری اور منہیات سے باز رہنا یعنی منع کردہ چیزوں سے رکنا خوف خدا عز و جل کا ذریعہ ہے. خوف خدا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت مخافۃ اللہ، یعنی حکمت کا سر چشمہ اللہ کا خوف اور تقویٰ ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ جسے اپنے رب عز و جل کے حضور روز قیامت کھڑے ہونے میں حساب کے لیے ڈر ہو اور وہ معاصی ترک کرے یعنی گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض بجا لائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک جنت عدن اور ایک جنت نعیم. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جنت رب عز و جل سے ڈرنے کا صلہ اور ایک شہوات یعنی خواہشات کے ترک کرنے کا صلہ اور بدلہ. خوف خدا کا مطلب یاد رکھیے کہ مطلقاً خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہو، مثلا پھل کاٹتے ہوئے چھری سے ہاتھ کے زخمی ہو جانے کا ڈر. جبکہ خوف خدا عز و جل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی روشنی میں خوف کے 3 درجات ہے. پہلا ضعیف یعنی کمزور، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو، مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض ڈر جانا، پھر سے غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا، یہ کمزور قسم کا ڈر اور خوف ہے. دوسرا معتدل یعنی متوسط، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو، مثلا عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالی سے امید رحمت بھی رکھنا. تیسرا قوی یعنی مضبوط تقوی اور خوف وہ ہے جو انسان کو نا امیدی، بے ہوشی اور بیماری وغیرہ مبتلا کر دے، مثلا اللہ تعالیٰ کے عذاب وغیرہ کا سن کر بیان اپنی مغفرت سے نا امید ہو جانا.
یہ بھی یاد رہے کہ ان سب میں بہتر درجہ معتدل ہے، کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے کی مثال ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے، لہذا اگر اس تازیانے کی ضرب اتنی ضعیف ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ ضرب اتنی قوی ہو کہ جانور اس کی تاب نہ لا سکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں، فائدہ مند نہیں۔ اور اگر یہ معتدل ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی قدر کا اضافہ ہو رہا ہے اور وہ زخمی بھی نہ ہو تو یہ ایسی ضرب بے حد مفید ہے، اور ایسا ہی تقوی بھی ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ خوف خدا عز و جل تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ ہمارے دل میں رب تعالیٰ کا خوف موجود ہے، اور اگر ہے تو بیان کردہ درجات میں سے کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا ہے، تو یاد رکھیں عموماً ہر کیفیت قلبی کی کچھ علامات ہوتی ہے جن کی بنا پر پتہ چلا جا سکتا ہے کہ وہ کیفیت دل میں پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اسی طرح خوف الہی عز و جل کی بھی چند علامات ہیں جن سے ہمیں قلب کی کیفیت کا اندازہ کرنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ سیدنا فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان کی زبان میں وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر اللہ عز و جل، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا۔ یہ ایک علامت ہے۔ دوسری، اس کے شکم میں بھی تقوی ہو، اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیزیں بھی بقدر ضرورت کھائے گا۔ یہ دوسری علامت ہے تقوی کی۔ تیسری علامت، اس کی آنکھ میں بھی ڈر اور خوف ہو، اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا۔ نمبر 4، اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ طاعت الہی عز و جل میں استعمال کرے گا۔ نمبر 5، اس کے قدموں میں بھی تقوی ہو، وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ کی نافرمانی میں قدم نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اپنے قدموں کو اٹھائے گا اور استعمال کرے گا۔ نمبر 6، اس کے دل میں بھی تقوی ہو، اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض، کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے، یعنی اور اس میں خیرخواہی اور مسلمان سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کریں۔ نمبر 7، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اس طرح وہ لگ جائے کہ فقط وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا و نفاق سے ڈرتا رہے، خائف رہے۔ نمبر 8، اس کی سماعت یعنی کانوں میں بھی تقوی ہو، اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ اور نہ سنے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ حضرت علقمہ بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عامر بن قیس رضی اللہ عنہ سے زیادہ خشوع و خضوع اور انہماک کے ساتھ نماز ادا کرنے والا کوئی نہیں پایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے شیطان ملعون ایک بہت بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر کے مسجد میں گھس جاتا، لوگ اس کے خوف سے ادھر ادھر دوڑنے لگتے، لیکن بعض تو مسجد سے نکل بھاگتے تھے۔ لیکن وہی شام جب حضرت عامر بن قیس رضی اللہ عنہ کی قمیص میں داخل ہوتا ہے اور اپنا منہ گریبان سے باہر نکالتا تو آپ اس کی مطلقاً پرواہ نہ کرتے اور اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے میں مصروف رہتے۔ ایک دن لوگوں نے آپ سے پوچھا، حضور کیا آپ کو اتنے بڑے سانپ سے خوف نہیں آتا؟ آپ نے جواب دیا، مجھے اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں آتا۔ سچ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اور کسی سے نہیں ڈرتے، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی تقوی کی دولت عظمیٰ سے سرفراز فرما، تقوی کی علامات ہمارے اندر پیدا فرما، تقوی کی راہوں پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔